کرام، عزیزان گرامی، اور خاص کر یہ ایام عزا ہے تو عزاداران شہدائے کربلا، خدا کا شکر ہے کہ ہم ہر روز اگر شکر خدا کریں اس عالم غربت میں، پردیس میں، بہت ہی عظیم اور مقدس عبادت اور اجتماعی عبادت نماز جمعہ، یہ ہم لوگوں کو خدا نے توفیق عنایت کی ہے کہ سلسلہ جاری ہے اور ہمیں یہ میسر ہے۔ جیسا کہ آج شدید بارش بھی تھی اور اغلب یہ بارش کا ایام بھی ہے، رات طولانی بھی ہے تو آنے میں زحمت بھی ہوتی ہے، لیکن نوید اور خوشخبری خالق کائنات کی جانب سے ہے کہ ذروا البیع ذالکم خیر لکم، کہ تم اپنے خرید و فروش کو چھوڑو اور اس نماز جمعہ کے لیے جھپٹ کر آؤ، اسی میں خیر ہے، خیر لکم، خالق نے فرمایا خیر ہے اس میں، تو اس کا مطلب خیر کا مطلب اس میں برکت ہے، خیر کا مطلب اس میں نیکی ہے، خیر کا مطلب اس میں صدقہ ہے، خیر کا مطلب مصیبت دور ہونا ہے، خیر کا مطلب یعنی آئندہ نسل صالح ہونا ہے۔ خیر کے بہت سارے معنی ہیں، جس میں سے یہ ہے کہ آخرت میں انسان خوشگوار جو اخروی زندگی ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اس خیر سے مطلب جب کسی نے کہا تو آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جب کوئی نکلتا ہے تو یہ سمجھے کہ میں حج کے لیے نکل رہا ہوں، چونکہ غریب اور ہم جیسے فقراء کے لیے نماز جمعہ حج کا ثواب ہے۔ یا دوسری روایت یہ خیر سے مطلب کیا ہے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے طالب علم اپنے علم کو حصول کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، خالق کائنات اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کے قدم کے نیچے اپنے پروں کو بچھاؤ، اسی طریقے سے جب مومن نیت کرتا ہے اور جمعے کے لیے جاتا ہے تو اپنے فرشتہ خاص کو بھیجتا ہے کہ اس کے قدم بظاہر روح زمین پر گرے، مگر قدم قدم پر فرشتہ اپنا پر بچھاتا ہے اور اس کا عظیم ثواب میں وہ فرشتہ گواہ بھی رہتا ہے اور شریک بھی رہتا ہے۔ لہذا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں بہرحال متعدد مرتبہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ شدید بارش میں بھی آپ حضرات آئے تو اس میں نوید یہی ہے کہ خدا محبوب اور دوست رکھتا ہے ان افراد کو، لہذا ان کا امتحان بھی لیتا ہے۔ شاید آج کی شدید بارش بھی وقت جمعہ ہمارے لیے اسی میں سے ایک ہو، لیکن یاد رکھیں ہم نے کوئی پھر بھی بارش میں، طوفان میں اگر بھی ہم آئے ہیں تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں چلایا، کیونکہ نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمی اس نماز کے لیے کہاں سے اور کیسے کیسے بارشوں میں، طوفانوں میں جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں عبادت کا تکبر نہ ہو۔ میرا اس جملے کا صرف یہی کہنا کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یا ہمیں عبادت کا تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جمعے کی نماز پڑھ لی تو ہم فاتح خیبر اور خندق ہو گئے اور ہم نے جو ہے وہ اپنے دوستوں میں بھی تھوڑا سا وہ کیا، تو تمام عبادتوں کا جو بھی ذائقہ تھا، ثواب اور شیرینی تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ لہٰذا ہمیشہ کوشش کیجیے عند اللہ و عند الرسول ہونا چاہیے، خلوص سے، چاہے ایک سجدہ کیوں نہ ہو، وہ خلوص سے بہتر ہے ہزار ان سجدوں کے جو ریاکاری سے ہو یا